انہوں نے پاکستان بنایا، اس کو آگے بڑھایا، لے کے چلے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے۔ پھر ایک دردناک بات جو میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا وہ یہ کہ اسی کارخانے میں، اسی اسٹیل مل کے اندر اسی قسم کے پاکستانیوں نے جو اس سے بہتر تعلیم یافتہ تھے، وہاں سے اتنا کچھ کھسوٹا اور جس شدت کے ساتھ گھسیٹا، اس کی خبریں آپ نے اخباروں میں پڑھی ہوں گی۔ اور وہ خاتون جس نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ مجھے کیوں فوٹو کھینچی گئی ہے، کیا ہو گیا اگر 10-15 کروڑ روپیہ نکال لیا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ دردناک کہانی بھی ساتھ ہی لے کے چلنی پڑتی۔ تو ایک بات البتہ اس 14 اگست کے رشتے سے دیر کی بات ہے، کبھی کبھی مجھ سے ایسی باتیں پہلے بھی صدر ہوتی نہیں، عرب بھی ہوں، وہ یہ کہ میری آرزو تھی کہ کبھی کوئی 14 اگست ایسا بھی منایا جائے جس میں ان شیر بہادروں اور ان کریٹو میسنز، یہ جو جنہوں نے جن کی یہ تعمیر، ان کو بھی آگے لایا جائے اور آگے بٹھایا جائے۔ یہ ایک میری آرزو تھی، جب بھی تھی، اب بھی ہے، آج بھی۔ تو میں نے یہ آرزو اور یہ تمنا اور یہ خواہش اور اس کو بہت وسعت دے کر میں وقت کے پریزیڈنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے فخر ہے اور خوشی ہے کہ انہوں نے شرف باریہ بڑی مہربانی فرماتے تھے ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا سر اس مرتبہ جب ہم 14 اگست منائیں تو کچھ اس طرح سے ہو کہ جہاں پر آپ جھنڈا چڑھاتے ہیں اور عمائدین ملک اور غیر ملکوں کے سفراء اور وزراء اور نمائندے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرز کا بھی ہو کہ کرسیوں کے اس لے آؤٹ میں اب کی بار اول قطار جو کرسیوں کی ہو وہ ان متقی لوگوں کی ہو جو مال و دولت کے اعتبار سے یا نام و نمود کے اعتبار سے جانے اور پہچانے نہیں جاتے، لیکن جن کو دین پر بنے۔ دین اور قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم میں کوئی بڑا نہیں، تم میں کوئی سپیریئر نہیں، کوئی ماں سوائے اس کے کہ جو تقوی رکھتے ہیں۔ تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم 22 کرسیاں آگے لگائیں اور 22 تقوی والے لوگ سفید دھوتیاں چادریں باندھی، چھوٹی چھوٹی ان کی پگڑیاں ہوتی ہیں، وہ باندھ کے تشریف فرما، اور ان کے بعد غیر ملکی سفیر اور باہر کے نمائندے ہیں، اس کے بعد پھر اور کوئی تاجر وغیرہ، ہم جو آرٹسٹ لوگ ہیں خواہ خواہ زبانی باتیں کرنے والے، ہم سب سے آخر میں، اور ہم سے بھی آخر میں بیوروکریٹ کو بٹھا دیا جائے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری بھی اشفاق صاحب یہ آرزو بہت اچھی ہے، آپ یہ ایک سجیشن لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا تقوی والے کہنے لگے وہ ہم کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا سر تقوی والے لوگ تو ہمارے ارد گرد بہت پھرتے ہیں، آپ کے اس محل میں بہت سارے مالی ایسے ہیں، بہت سارے بابے ایسے ہیں، بہت کمال کے پیارے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے میرے ملک کی بنیادیں استوار بھی ہیں اور پائیدار بھی ہیں، وہ دعا دینے والے لوگ ہیں۔ آج سے 5-6 دن پہلے میں لاہور کی میں ہاسپٹل میں گیا، مجھے کوئی ضرورت تھی، وہاں مجھے رکنا پڑا، بیٹھنا پڑا، تو اس کے کینسر کے وارڈ میں ایک گاؤں کی اچھی سی، جسے انگریزی میں ویل میننگ کہتے ہیں نا، اچھے سبھاؤ والی پیاری سی شکل کی ایک خاتون بیٹھی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی، کہنے لگی مجھے کینسر کی شکایت ہے اور میں یہاں کیمو تھراپی کے لیے آنا پڑتا ہے، اور کہنے لگی پاجی یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے جس میں سے میں گزر رہی، لیکن میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں، اور جب میں سب سے پہلے صبح اٹھتی ہوں تو میں نماز گزارنے کے بعد دعا میں سب سے پہلے اس دنیا کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کل عالم کی خیر۔ ہماری مائیں نانیاں اکثر یہی دعا مانگا کرتی تھیں کہ کل عالم کی خیر ہو، تیرا اللہ ان سب کا
بھلا ہو. اور پھر میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میرے پاکستان کی خیر ہو. اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ یا اللہ حکمرانوں کی خیر ہو. تو میں نے ایک اچھے جرنلسٹ کی طرح کہا, میں کہا حکمرانوں کی خیر کے ان کے تو لکھتے جو رہتے ہیں ہمارے کہنے کی نہیں کہا جی, اگر حکمران ہوں گے جیسے کیسے بھی ہوتے ہیں, جب ہی کام گاڑی آگے چلے گی نا, اللہ ان کی بھی خیر کرے اور جہاں جہاں ان کی کمیاں ہیں وہ پوری کرے اور ان کی انیڈیکویسیز جو ہیں وہ دور کرے. تو میں ان کی ضرور کرنے مانگتی ہوں. تو ایسے ایسے بندے موجود ہیں. ہاں, اگر وہ کرسی ہماری رکھ دی جاتی تو میں اس بیوی کو اگر ہوتی تو ان کو بھی وہاں تشریف لانے کے لیے کہتا. تو یہ آرزو تھی کہ یہ کرسیاں پہلے تقوی کی, اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے, اللہ اس کو پسند فرماتا ہے, تو ہم کون. تو آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ بات کریں, ان کو واقعی آنا چاہیے. لیکن شاہد صاحب یہ ٹریڈیشن نہیں رہی ہے, یہ رسم نہیں ہے. ہم کیا کریں, کیسے کریں گے؟ آپ کچھ مل کے ہمارے ساتھ ہیں. میں نے کہا میں ہر طرح سے حاضر ہوں. تو ہم نے اور میں اب ان کو بھی اللہ ان کے درجات بلند کرے, مرحوم نے بھی اپنے طور پہ زور لگایا, یہ سوال پیش کیا. لیکن وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں صاحب, انہوں نے کہا نہیں سر یہ آپ کیا فضول سی بات کرتے ہیں, یہ تو اس کا طے شدہ ہے, پلان تیار کر لیا گیا, اس کے چارٹ بن گئے ہیں. یہ لوگ جو اب بھی آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور جن سے آپ استفادہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ذات سے, اپنے علم سے, اپنی تعلیم سے, اپنی خوبصورتی سے, اپنی پاور کی وجہ سے اس ملک کو جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں. نہیں, وہ لوگ جو خاموش کام کرتے ہوئے, جو آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں, جو دعائیں دیتے ہوئے اور دعائیں سمیٹتے ہوئے چکر کاٹتے رہتے ہیں آپ کے, وہ لوگ, وہ تقوی والے, وہ متقی لوگ جن سے ہم اتنے واقف نہیں ہیں اور جن سے ہم واقفیت حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے. تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا, شروع میں جو بات کی تھی کہ جب تک گھر سے دانہ اناج لا کر بکھیرا نہیں جائے گا واپس نہیں ملے گا. ہم خواتین حضرات سندھ کے معروف ڈیزرٹ تھرپارکر میں تھے اور کافی دور نکل گئے تھے. صحرا کو آپ جانتے ہیں, وہاں جب آدمی پھنس جائے تو بڑی پیاس لگتی. ننگر پارکر ایک جگہ ہے, اس کے بعد انڈیا کی سرحد شروع ہو جاتی, اس کے سامنے رن کچھ کی مارچ دلدل قسم کی جگہ. تو ہم راستہ سے بھول گئے, میں اور ممتاز مفتی, ہم کافی عمر کے دونوں, جو ہمارا گروپ تھا وہ تو ینگر تھے لوگ ہم, لیکن ہم بڑی عمر کے تھے تو نہ وہ رہ سکتے تھے نہ میں. تو اب پیاس بڑی شدت کی لگی اور خطرہ یہ ہو گیا کہ ہم کو شاید ڈیزرٹ میں اس کارنر میں وہ پانی نہیں ملے گا جو پینے کے قابل, دلدلی علاقہ تھا. تو جب چاو بلب ہو گئے, چل تو ہم رہے تھے اور مشکل بھی ہمارے سامنے تھی اور علاقہ بھی ایسا تھا جو نہایت غیر مانوس تھا, نامانوس تھا. تو وہاں پر ایک بڑے سے درخت کے نیچے ایک عجیب قسم کا درخت جو شاید صحرا کے اس دلدلی علاقے میں ہی ہو سکتا ہے, اور اس کے قریب ہی جے پور جودھ پور کی سرحد میں سرخ رنگ کے پہاڑ جس سے ہماری بادشاہی مسجد بنی ہے وہ بھی قریب تھے. عجیب جگہ, اور ہم خوفزدہ بھی تھے. تو جب ہم اس کے نیچے پہنچے تو آپ حیران ہوں گے سن کے کہ وہاں پر ایک ہینڈ پمپ سا لگا ہوا ہے. یہ ہینڈ پمپ نہیں ہے تو چلانے والا. تو میں نے کہا ممتاز یہ تو اس میں تو پانی پیئیں, اور یہ اللہ نے ایسا لگا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کچھ زہریلا نہ خراب نہ. وہاں پر ایک پرانی وضع کی مٹکی تھی, مٹی کی بہت زیادہ, وہ اس کے اوپر یہ کائی جمی ہوئی تھی. تو اس کے گلے میں دھاگا ڈال کے ایک کارڈ بھی لٹک رہا تھا جس کے اوپر اردو میں اور سندھی میں ایک عبارت لکھی کہ خبردار اس مٹکی کا پانی نہ پئیں. ہاں, اس ملکے میں ٹھنڈا اچھا صاف پانی ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کو اس مٹکی کو اٹھا کر نلکے کی اس میں ڈالا. جو تو کئی خشک ہوتے ہیں جن بیویوں نے گھر میں چلا پانی ڈالنا پڑتا ہے, ان کی بوکی سوکھی ہوئی ہوتی ہے یا پانی سفا نہیں ہموار ہوتی, ڈالیں اور جب وہ پورا بھر جائے پھر آپ ہینڈل چلائیں اور ہینڈل چلا کے پانی نکال کے پی لیں.
चुनाचे हमने वो मटकी उठाई, पानी उसमें डाला, हैंडल चलाया, फटाफट पानी चलने लगा, हमने पिया। लेकिन उसके साथ ही एक इंस्ट्रक्शन थी आखिरी, याद रखिए नोट, जाते हुए इस मटकी को पानी से भर के रखते जाएं। अगर आपने पानी डाला है और पानी लिया है तो आपको पानी देना भी पड़ेगा, रखना भी पड़ेगा, वरना ये हमेशा हमेशा के लिए सूख जाएगा और वो लोग जो इस इलाके में आएंगे ठंडे पानी से महरूम हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस मटकी के हवाले से कुछ बात मालूम हुई जो मुझे आज बड़ी देर के बाद याद आ गई, आपको अर्ज कर दी। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, और वो मटकी आपके साथ साथ जाए हर वक्त और हर घड़ी जिस मटकी से ठंडा पानी मिलता है।